السلام علیکم۔ کاغذی ثبوت یعنی ڈاکومنٹس۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے 1 لاکھ روپیہ مانگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 1 لاکھ دے دیتا ہوں، لیکن پیسہ لیتے وقت 2 گواہ ہوں گے اور اسٹامپ پیپر پر لکھ کر بھی دینا ہوگا۔ اس نے کہا مجھ پر یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، مگر شریعت کے مطابق قانونی کارروائی ضروری ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے منانے کے لیے اسے کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا، حالانکہ میں نے مذاق نہیں کیا تھا۔ خیر میں نے اسے گواہ اور کاغذی کارروائی کے بغیر 1 لاکھ دے دیا۔ 2 سال ہو گئے، میرے دوست نے پیسے واپس نہیں کیے۔ میں نے مانگے تو کہنے لگا میں نے تو واپس کر دیے تھے۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، تو غصے سے کہنے لگا کہ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ میرے کچھ دوست بڑے بدمعاش تھے، وہ بھی میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے ہمیں 20,000 خرچہ پانی دو، ہم تمہیں اس سے پیسے لے کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ میں تانے میں گیا اور کہا کہ میرے دوست نے مجھ سے 1 لاکھ لیا تھا مگر واپس نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کوئی ثبوت یا گواہ؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ تانے دار نے کہا کہ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہو تو رسید دیتے ہیں، لینے جاتے ہیں تو رسید دیتے ہیں، سارے مسلمان ہی ہے کیوں رسید مانگتے اور دیتے ہیں؟ اس لیے کہ قانونی کارروائی ضروری ہے۔ آپ جھوٹی ہو ورنہ ثبوت لاؤ۔ تنگ آ کر میں نے بھی 2 جھوٹی گواہ تیار کی اور ان کے ذریعے سے تانے دار کے پاس گیا۔ انہوں نے تحریری طور پر لکھا کہ فلاں دوست نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ پھر گواہی دینے والے دوستوں کی کئی غلط باتیں زندگی میں مجھے ماننا پڑے۔ تانے دار نے قرضہ لینے والے دوست کو بلایا، اس نے 20,000 تانے دار کو دی اور الٹا میرے خلاف پرچہ کروا دیا۔ میرے پیسے آگے ہی پھنسے ہوئے تھے، اوپر سے پرچہ ہونے پر میں نے اپنے دوست سے معافی مانگی اور بیان دیا کہ اس نے میرے کوئی پیسے نہیں دینے۔ تب کہیں اس نے مسکراتے ہوئے پرچہ واپس لیا۔ گھر آیا تو گھر والوں نے علیحدہ پریشان کیا کہ گھر کے حالات اچھی نہیں، دوست بھی ایسے ہی بنائے ہوئے ہے۔ ایک غلط پیسری نے بہت ذلیل کروایا۔ یہ دنیا ہے، کسی پر اعتماد اور یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ نکاح کرتے وقت گواہ تو ہوتے تھے مگر لوگ پھر بھی مکر جاتے تھے، اس لیے جنرل ایوب نے نکاح فارم متعارف کروائے تاکہ عوام جھوٹ نہ بولے۔ اب طلاق دے کر بھی لوگ مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں دی۔ دوستو یہ کہانی بہت سے بندوں کی ہے۔ گواہ اور تحریری دستاویزات بنانے سے وہی ڈریں گے جو غلط کام کرتے ہیں یا جاہل کو سبز باغ دکھا کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اے ایمان والو، جب تم مخصوص مدت تک لین دین کا کوئی معاملہ کیا کرو تو اس کو تحریر کر لیا کرو اور 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ سورہ بقرہ۔ بہن بھائیوں میں وراثت کا مسئلہ ہو، کسی کو قرضہ دینا ہو، کسی کو مکان کرائے پر دینا ہو یا جس معاملے میں پیسوں کا مسئلہ ہو، گواہ اور لکھت پڑھ بہت ضروری ہے۔ آزمائش پھر بھی ہو سکتی ہے مگر ہم نے قرآن و حدیث پر ہی چلنا ہے تاکہ اللہ کریم کے حضور اجر پائے۔